بڑا مسکرا کے کہے سبحان اللہ۔ میں نے اتنی دیر پڑھنا ہے جتنی دیر آپ نے سننا ہے، صوتی تشدد کا میں قائل نہیں۔ جتنا سنیں گے میں اتنی دیر ہی نوکری پیش کروں گا۔ اچھا، محفل کا عنوان ہے، میں پڑھ رہا تھا تب سے بیٹھا، میلاد مصطفیٰ۔ تھوڑے بندے بولے کیا عنوان ہے صاحب؟ میلاد مصطفیٰ۔ اگر اس لفظ پہ غور کریں نا تو یہ ہماری محفل کا بھی عنوان ہے اور ہمارے دل کی دعا بھی ہے۔ عنوان ہے میلاد مصطفیٰ اور دعا کیا ہے؟ مولا ان سیدوں کا صدقہ میلاد مصطفیٰ۔ جڑا ملنا چاہتا وہ بولے نا جی۔ قبلہ عنوان ہے میلاد مصطفیٰ اور دعا ہے مولا میلاد مصطفیٰ۔ جڑا ملنا چاہتا وہ چادرہ جو کڑ کے بولے گا۔ میں پھر دعا کرنے لگا ہوں ان سیدوں کا دامن پکڑ کے، میں کہہ رہا ہوں مولا میلاد مصطفیٰ۔ ہم ربیع الاول میں محفلیں سجا کے دعا یہ کرتے ہیں مولا میلاد مصطفیٰ۔ چلو جی توجہ ہوگی، بات شروع کریں۔ بسم اللہ۔ میں نے آج کی گفتگو کے لیے سورہ نحل کی ایک آیت کا ایک حصہ تلاوت کیا، میں ترجمہ سمجھانے میں کامیاب ہو گیا، میرے آنے کا مقصد پورا ہو گیا۔ فرمایا من عامل صالحا من ذکر او انثى فهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ۔ اب ذرا ترجمے پہ غور کیے۔ فرمایا من جو عاملہ صالحا، جو کوئی نیک عمل کرے گا، صالح عمل کرے گا، من ذکر او انثی، وہ مرد ہو یا عورت۔ توجہ ہو گئی؟ عمل صالح ہو، مرد ہو یا عورت ہو۔ آگے اللہ نے شاید ایک شرط لگائی ہے، مرد ہو یا عورت عمل صالح کرے، مگر شرط یہ ہے وَهُوَ مُؤْمِنٌ، بندہ میرے مصطفیٰ کا غلام ہو، بندہ میرے مصطفیٰ کا غلام ہو۔ اچھا مولا عمل صالح ہے، مرد ہے یا عورت، بندہ مومن ہے، ملے گا کیا؟ آستانوں کے لوگ ہیں، بات کا مزہ آئے گا، ملے گا کیا؟ قبلہ ترجمہ سنیے گا۔ فرمایا فَلَا نُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، میں رب ہو کے وعدہ کرتا ہوں تمہیں موت بھی آ گئی تو مرنے نہیں دوں گا۔ مرنے، یہ آیت تھی، یہ ترجمہ تھا۔ اب اس کے ضمن میں کچھ گزارشات کروں گا۔ من عمل صالحا، میں نے وقت ضائع نہیں کرنا، بلا تبہید بلا تفہید۔ من عمل صالحا، جو کوئی نیک عمل کرے گا۔ عمل کون سا؟ سارے بولو نیک۔ ہم عام طور پہ صالح کا معنی نیک کرتے ہیں، صالح نیک، یہ مرادی معنی ہے، مجھے اختلاف نہیں ہے، مگر اس لفظ کی گہرائی میں جائیں۔ ہر عمل عمل ہے، صالح نہیں۔
ہر عمل عمل ہے مگر صالح، اب صالح کون سا عمل ہے؟ صالح نکلا ہے صلاحیت سے، عمل ایسا ہو کہ اس کے اندر صلاحیت ہو۔ مولا کیسی صلاحیت؟ فرمایا تقاضا یہ ہے عمل ایسا ہو بندہ عمل فرش پہ کرے اس کے تذکرے عرش پہ شروع ہو جائے۔ چلو میں ایک مثال دے دوں، ضرورت پڑی تو دوسری، پھر ضرورت پڑی تو تیسری مثال، تاکہ سادے سمجھ آ جائے۔ عمل صلاحیت والا کرو فرش پہ، تذکرے بڑا اونچا بولیے، حضور معراج سے لوٹے۔ دیکھیے نفل میں بھی پڑھتا ہوں، نفل علماء بھی پڑھتے ہیں، نفل آپ بھی پڑھتے ہیں، اور نفل میرے نبی کا غلام بلال بھی پڑھتا ہے۔ عاشق ہے، عاشقوں کا امام ہے، بلال کے نام پہ ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ۔ نفل میرے نبی کا بلال بھی پڑھتا ہے۔ بیٹے جلدی سے بیٹھے، جلدی، شاباش۔ میرے نبی کا بلال حضور معراج سے لوٹے، بلال کو پاس بلایا، بلال کی یا رسول اللہ، فرمایا کون سا عمل کرتے ہو؟ آقا کیا ہوا؟ فرمایا بلال تم چل فرش پہ رہے تھے، قدموں کی آواز، ہاتھ باندھ کے کہا سائیں مسجد میں آ کے تو نفل، اس کا مطلب ہے پوری امت کے نفل ایک طرف، بلال کے نفلوں کی صلاحیت ایک طرف۔ بات صلاحیت کی، میں ایک جملہ بولنے لگا ہوں، جس کا عقیدہ ملے وہ بندہ میرے ساتھ بولے، رعایتی نمبر نہیں چاہیے، عقیدہ ملے تو بولنا۔ میرا عقیدہ قبلہ یہ ہے، اگر اس امت کے سجدے قبول ہوتے ہیں تو حسین کے آخری سجدے کے صدقے قبول ہو۔ نہیں جدا عقیدہ ملے سارے ہاتھ نہیں چکے آیا۔ میں کہہ رہا ہوں اگر اس امت کے سجدے قبول ہوتے ہیں تو حسین کے آخری، اچھا آؤ اگر موڈ ہے حسین کے آخری سجدے کی صلاحیت کی ہے، میں نے پڑھنا ملاد ہے، میں نے آیت پڑھی ہے، حسین کا آخری سجدہ صلاحیت کی ہے۔ میں ایک صلاحیت بتاؤں، اس میں پورا خطاب ہو سکتا ہے، حسین کے آخری سجدے میں راز کیا ہے۔ ایک موتی آپ کے دامن میں رکھوں گا، ابن اسیر نے لکھا سننا، شمر سینے پہ آیا، آپ نے کہا ہٹ جا، پوری توجہ، وہ ہٹ گیا، نماز کے لیے اٹھے امام، چاروں طرف گھوڑے دوڑ رہے، چاروں طرف گھوڑے دوڑ رہے۔ آپ کو پتہ ہے جب ریت میں گھوڑے دوڑتے ہیں تو گرد اٹھتی ہے، کیا اٹھتی ہے؟ راوی کہتا ہے کہ حسین کبھی دائیں دیکھے، کبھی بائیں دیکھے، کبھی آگے دیکھے، کبھی پیچھے دیکھے۔ حضرت میں حسین کے آخری سجدے کی صلاحیت بتا رہا ہوں، حسین کبھی دائیں، کبھی بائیں، کبھی آگے، کبھی پیچھے۔ راوی کہتا ہے میرا گمان ہے حسین قبلے کا تعین کر رہے تھے۔ بھئی جب گرد اٹھے تو پتہ نہیں چلتا، حسین دائیں دیکھے، ادھر رخ کروں، ادھر کعبہ ہے، ادھر رخ کروں، ادھر کعبہ ہے، ادھر رخ کروں، ادھر کعبہ ہے، ادھر رخ کروں، ادھر کعبہ ہے۔ راوی کہتا ہے میرا گمان یہ ہے حسین قبلے کا تعین کر رہے تھے، اتنے میں غیب سے ندا آئی، حسین تو سجدہ کر، یہ لگے کعبہ کدھر ہے، تو سجدہ کر۔ آج کعبہ دیکھے گا حسین۔ سارے بولے سارے
ایک جگہ یہ بات کی تو بعد میں کھانے پہ حضرت بلکہ ایک اعلیٰ حضرت، ایسے حضرت نہیں ہوتے، یہ سادہ حضرت نہیں ہوتے. ایک حضرت صاحب نا مجھے کھانے پہ لے کے بیٹھ گیا، حضرت یہ بات آپ نے بڑی عجیب کر دی. میں نے کہا جی کون سی؟ کعبہ دیکھے گا حسین کدھر ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے شاہ جی؟ کعبہ دیکھے کہ حسین کدھر ہے. میں نے ہاتھ جوڑ کے کہا، گھٹنے کو میں نے ہاتھ لگایا، میں نے کہا حضور میں نے آپ سے ہی سنا ہے وہ ابراہیم بن ادم گئے دیکھا تو کعبہ ہی نہیں. پوچھا مولا کعبہ کدھر ہے؟ فرمایا وہ رابعہ بصری کے استقبال کے لیے گیا ہوا ہے. اچھا جو کعبہ رابعہ کے استقبال کے لیے جا سکتا ہے وہ زہرا کے جو کعبہ رابعہ کے استقبال کے لیے جا سکتا ہے وہ زہرا کے لال کے لیے بھی آ سکتا ہے. عمل ہو صلاحیت والا. چلو خریدار مل گئے، میری عادت ہے خریدار اچھے ہوں تو جنس چھپاتا نہیں. ایک جملہ میں حسین کے آخری سجدے پہ اور کہتا ہوں، تھوڑا مسکرا کے سبحان اللہ. ہاں میرا اللہ جانتا ہے اور اس کے بعد جوید القادری صاحب جانتے ہیں. میں صبح 10 بجے کا گاڑی میں بیٹھا ہوں اور سیدھا یہاں بیٹھا، طویل سفر کر گیا ہوں، قبلہ جانتے ہیں. توجہ ہے آخری سجدہ. بھائی صاحب علامہ اقبال کے ایک شعر مشہور ہے، خودی کو کر، سب کو آتا ہے، خودی کو کر بلند اتنا ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. میں جملہ کہنے لگا ہوں، سن کے بیٹھے رہو، آپ کی مرضی اٹھ کے چلے جاؤ، آپ کی مرضی. عقیدے پہ کمپرومائز ہی نہیں. اقبال نے کہا خدا خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. مجھے رب کعبہ کی قسم کائنات میں ایک حسین ہے. میں کہہ رہا ہوں کائنات میں ایک حسین ہے جو 71 لاشیں اٹھا کے سر سجدے میں رکھ کے اس سے پوچھ رہا تھا بتا تیری رضا کیا. من عامل صالح. چلو گل پوری کر دیا جوید بھائی. میرا وجدان یہ کہتا ہے حل جزاء الاحسان. شاہ جی قبلہ آپ ادھر آئے نا جی، پشت پناہی اچھی ہے مگر روبرو ہونے کا بھی ایک اپنا لطف ہوتا ہے. سلامت رہے. توجہ ہے سبحان اللہ. داسر ہی یقین نہیں کو توجہ مجمع جگانا میرے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے گا. تسی بولو گے انشاءاللہ، بولو گے تسی. میں ایک جملہ اور کہنے لگا، آپ کے قدموں پہ ہاتھ رکھے. حسین نے سر سجدے میں رکھ کے اس سے پوچھے بتا تیری بندے مجھے حسینی چاہیے، 10 ہوں 100 ہوں یا 1000 ہو جائے، سارے ہو جاؤ، بندے مجھے حسینی چاہیے. سر سجدے میں رکھ کے اس سے پوچھا بتا تیری رضا کیا ہے. حل جزاء الاحسان الا الاحسان. میرا وجدان کہتا ہے میدان کربلا میں حسین نے پوچھا بتا تیری رضا کیا ہے. میدان حشر میں وہ حسین سے کہے گا آج تو بتا تیری، آج تو بتا تیری رضا. من عامل صالح، عمل ہو صلاحیت والا، من ذکر او انثی، مرد ہو یا عورت. آگے اللہ نے ایک شرط لگائی، وَهُوَ مُؤْمِنٌ،
بندہ یار کا غلام ہونا چاہیے. کافر بھی بڑے بڑے اچھے عمل کرتے ہیں، بڑے بڑے عمل اچھے کیے کافر. ہمارے لاہور میں گنگا رام ہسپتال کافر نے بنوایا، گلاب دیوی کافر نے، بڑے بڑے کافروں نے اچھے کام کیے، مگر ان کی جزا دنیا میں مولا وجہ فرمایا قبر اور حشر یہ ساری نعمتیں میں نے مصطفیٰ کے غلاموں کے لیے رکھی. فَهُوَ مُؤْمِنٌ، بندہ مومن ہو. اب میرا سوال یہ ہے ایمان کسے کہتے ہیں؟ بھئی ایمان ہو تو بندہ مومن ہو. آپ نے کہا محبت رسول، میں جملہ بدلنے لگا ہوں. اگر یہی میں نے کہنا تھا تو میں 10 گھنٹے سفر کیوں کر کے آیا. جملہ سننا ہے اور لطف لینا ہے آپ نے. قبلہ ایمان کسے کہتے ہیں؟ میں 3 گھنٹے کا فلسفہ ایک جملے میں سمیٹ کے آپ کی سماعتوں کی گود میں رکھنے لگا ہوں. انصاف آپ نے کرنا ہے. ایمان کسے کہتے ہیں؟ قبلہ ایمان کسے کہتے ہیں؟ مصطفیٰ کو مکمل مان لینے کا نام ایمان ہے. جملے کی نزاکت سمجھ مکمل مان لینا نہیں، مکمل مان لینا. بعض لوگ بڑی چھلانگ لگاتے ہیں، ہم حضور کو صادق و امین مانتے ہیں. ارے ظالم یہ تو کافر بھی مانتے تھے، کلمہ پڑھ کے تو نے کیا مانا ہے؟ تو بتا تو کیا مانتا ہے؟ مکمل مرضی سے نہیں، جو دل کی اشان مان لی، جس کا دل کی اشان کا انکار کر دیا، نا 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 نا. اس کا تقاضا ہے جیسا بنایا ہے ویسا منوانا. اہل اسٹیٹ بالخصوص اور آپ بالعموم ایک بات جانتے ہیں، قبلہ حضور کی کوئی شان پڑی جائے گا آگے سے تقاضا ہوتا ہے جی قرآن سے دکھاؤ. ہوتا ہے نا شرک، کہاں سے دکھاؤ؟ بھئی حضور علم غیب جانتے ہیں، قرآن سے دکھاؤ. حاضر و ناظر ہے، قرآن سے دکھاؤ. مشکل کشا ہے، قرآن سے دکھاؤ. حاجت روا ہے، قرآن سے دکھاؤ. حضور ہے، قرآن سے دکھاؤ. اور ہمارے بزرگوں نے دکھایا ہے، مگر میں ایک دعوت فکر دینے لگوں. میرے در سوچنے کا انداز مختلف ہے. جو قرآن سے دکھاؤ، قرآن سے دکھاؤ، قرآن سے دکھاؤ. میری دعوت فکر ہے نادانو، قرآن نے محمد نہیں منوایا، محمد نے قرآن منوایا. قرآن سے پوچھ پوچھ مصطفیٰ نہ مان. ہائے 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 ہائے، مصطفیٰ سے پوچھ پوچھ قرآن مان. قرآن نے نہیں کہا کہ یہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن نے نہیں کہا کہ یہ محمد ہے، محمد نے کہا ہے یہ قرآن ہے. قرآن سے نہ پوچھ مصطفیٰ کیا ہے، مصطفیٰ سے پوچھ. بخاری کی ایک حدیث ہے کتاب الجہاد میں، بخاری کی، کس کی؟ ایک باری بلند آواز نہ آکھو، کس کی؟ بخاری کی کتاب الصلاۃ میں یہ حدیث موجود ہے. کتاب الجہاد میں مسلمانوں اور کافروں کی جنگ ہو رہی تھی. ایک کافر نہ جی قبلہ، ایک کافر گھر سے چلا اس نیت سے کہ میں نے صرف مسلمانوں کے نبی پہ حملہ کرنا. بات آپ سمجھ گئے.
کہ وہ حضور کو قتل اور حضور کو شہید کرنے کا ارادہ لے کے نکلا. اس نے کہا میں نے آج بات ہی ختم کر دی. اس نے ٹارگٹ سیٹ کیا کہ حملہ کر لے صرف مصطفیٰ پہ صلی اللہ علیہ وسلم. میدان جنگ شروع ہو گئی. مسلم کافر لڑ رہے ہیں. اب وہ کسی سے نہیں لڑ رہا کیونکہ اس کا ہدف ذات مصطفیٰ. وہ تاک میں رہا کہاں ملے. ایک جگہ نہ حضور اکیلے گھوڑے پہ کھڑے. یہ گھوڑا دوڑا کے قریب گیا. بخاری کے لفظ ہے جب چلا تھا نیت کچھ اور تھی, ارادہ کچھ اور تھا, سوچ کچھ اور تھی. جب مصطفیٰ کے قریب آیا نظر والضحا پہ پڑی. مینو دسو جنہیں حضور دے حسن تے بھی نہیں بولنا انہیں نواز شریف نہیں بولنا. تھوڑا ہاتھ چاہ کے بولو. جوان ذرا چادرہ تو کٹ کے بولو. نظر والضحا پہ پڑی. وہ کیا کسی نے کہا تھا زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے. لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دی. نظر مصطفیٰ کی صورت پہ پڑی. یہ لفظ میں نے جان بوجھ کے بولا ہے کیونکہ اس صورت کا کچھ ذکر کولڑے کے تاجدار نے بھی کیا. وادی حمرا میں قبلہ آپ کی نظر کر رہا ہوں آپ سے دعا لینے کے لیے. وادی حمرا میں جب سنتے چھوڑ دی فرض پڑھ کے سو گئے ادھر سنتوں والا آ گیا. جوانوں بات تعلق کی ہے. بیمار ہم بھی ہوتی ہیں قبلہ. بیمار بصیری بھی ہوا تھا. ہم بیمار ہوں ہمیں کوئی نہیں پوچھتا. بصیری بیمار ہو تو مدینے سے سواری چل پڑتی. ہمارے فرض رہ گئے ہمیں کوئی نہیں پوچھتا. مہر علی کی سنتے رہ گئی حسنین کے نانا چال آئے. سنتے میری کدھر ہے. اٹھ کے پوری نماز دوبارہ پڑھی پھر سوئے نہیں. گولڑے کے تاجدار قبلہ میں نے پڑھا پھر سوئے. کاغذ قلم لے کے بیٹھے. لوگوں نے ہم سفر جو تھے انہوں نے پوچھا حضور کی کرن لگے ہو. فرمایا جو ویکھے ہے لکھ نہ لواں. بڑا موڈ ہے تو میں سنا دیا. انہوں نے فرمایا جو دیکھا ہے وہ لکھ نہ لوں. حضرت کیا دیکھا؟ فرمایا مکھ چند بدل شاشانیے متھے چمک دی لاٹ نورانیے گورا رنگ دے اکھ مستانیے مخمور اکھی ہن مند بر. آگے فرماتے اس صورت نو میں جانا. اس صورت جس کی تعریف میں 114 صورتیں اتری. اس صورت میں جان آکھا کے جانے جہان آکھا سچ آکھا تے رب دی میں شان آکھا جس شان تو شانہ سب بڑھنا. آخر پہ حیرت کے ساتھ کہتے سبحان اللہ. انہاں ویکھ کے آکھیا تسی سن کے آکھو سبحان اللہ. ما اجملکا ما اکملکا. کتھے مہر علی کتھے تیری سنا. گستاخ اکھی کتھے جاڑی. اچھا لطف کی بات یہ ہے جب واپسی ہوئی نا لوگوں نے پتا چلا کہ سرکار کو زیارت ہوئی ہے. مرید کٹھے ہو گئے. عرض کی حضور آپ نے تو دیکھا ہے یہ بتائیں کہ حضور کیسے ہیں. ہائے ہائے صدقے جا. یہ ذرا سوال نہ پیار سے دہراؤ. کیا پوچھا؟ سارے بولو ذرا کیا ہوا؟ سادات بیٹھے ہیں کرم ہوتے دیر نہیں لگتی. پتہ نہیں کون گھر جا کے سوئے خواب میں مقدر جاگے اور زہرا کے بابا تشریف لے آئے. کیا سوال کیا؟ حضور
اچھا یہ جو قبلہ لفظ ہے نا کیسے، حضور یہ جو لفظ ہے نا کیسے، اس کا اردو میں ہمیشہ جواب آتا ہے ویسے. کیا جواب آتا ہے؟ بھئی ایک نعت خان نعت پڑھ رہا ہوں، کوئی پوچھے یار یہ کیسا پڑھ رہا ہے، تو آپ بڑے نعت خان کا نام لیں گے، زبیب شاہ جی کا نام لیں، منظور القنین رحمت اللہ علیہ کا نام لیں، جی وہ سنے ہاں ویسا پڑھ رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کیسے سمجھانے کے لیے مثال کا ہونا ضروری ہے. کیسے سمجھانے کے لیے مثال کا ہونا. اب غلاموں نے پوچھا حضور آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا سمجھاؤں تو تب اگر مثال ہو. پھر قلم پکڑا، فرمایا کوئی مثل نہ ڈھولن دی. قلم پکڑا، فرمایا کوئی 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 مثل نہ ڈھولن دی. غلاموں نے کہا حضور پھر ہم کیا کہیں؟ فرمایا چپ کر، چپ میرے اتھا جان. رحیم یار خان کے ہیں خواجہ یار محمد فریدی، خواجہ غلام قطب الدین فریدی دامت برکاتہ القدسیہ، ان کے والد گزرے گڑی شریف رحیم یار خان ہے. انہوں نے کمال بات کی، فرماتی حقیقت محمد دی پا کوئی نہیں سکتا بابا، اتھا چپ دی جاہے علا کوئی نہیں سکتا. حقیقت محمد دی پا کوئی نہیں سکتا. میرے حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری آپ فرماتی ہے حضرت، وہ فرماتی ہے کہ یہ جو جھگڑے ہیں نا سارے بابا جی، یہ جو جتنے جھگڑے ہیں یہ دیکھنے نہ دیکھنے کے ہیں. جنہوں نے نہیں دیکھا وہ شور کرتے ہیں، اور جنہوں نے دیکھ لیا وہ فرماتے چپ کر. جڑے محرم راز حقیقت دے وہ راز حقیقت کھول دے نہیں. وہ جنہ نہیں دیکھیا کرن گلا، جنہ دیکھ لیا تے بول دے. زلیخا کو جب ہوا نا عشق، کس سے بولو؟ حضرت یوسف سے. بات مشہور ہو گئی مصر میں کہ زلیخا غلام پہ عاشق ہو گئی. مصر کی بڑی بڑی عورتوں نے تانے دیے، تیرا دماغ ٹھیک ہے، ملکہ ہو کے غلام پہ رہ گئی. زلیخا بازار جائے تو تانے ملے، عبادت خانے جائے تو تانے ملے، باہر نکلے تو تانے ملے. پریشان ہو گئی. ایک قریبی سہیلی سے مشورہ کیا، اس نے کہا یوسف سے محبت تو کر بیٹھی لیکن تانے جینے نہیں دے رہے. سہیلی سیانی تھی، جوانوں اس نے مشورہ پتا کیا دیا؟ اس نے کہا ایک ہی حل ہے، ایک ہی طریقہ ہے. کہا کیا؟ کہا جو تانے دیتی ہے نا، جو تو نے دیکھا ہے انہیں بھی دکھا دے. تانے ختم ہو گئے. اور جب یوسف کو دیکھا، حقیقت محمد دی پاک کوئی نہیں سکتا، اتھا چپ دی جا ہے اللہ کوئی نہیں سکتا. اور محمد دی صورت ہے صورت خدا دی، میرے دل تو نقشہ ملا. قریب آیا، نظر چہرے کی، نیت بھی بدل گئی، ارادے بھی بدل گئے. قریب آ کے نا ایک سوال کرتا ہے، بولے تو نہیں بات. ایک گھنٹہ ڈیڑھ منٹ مائک پہلے ملے ہوں تے رنگ کچھ اور ہونا، کچھ بھی کچھ فطرتی مجبوریاں ہوتی ہیں. میں سمجھتا ہوں 11:15 ہو رہے ہیں، کب سے آپ بیٹھے ہیں، توجہ ہے، لیکن یہ سوچ کے بیٹھیے کہ ہم 11-12 کے درمیان بیٹھے ہیں. ہم 11-12 کے درمیان بیٹھے ہیں، اور خوش نصیبی پتہ کیا ہے؟ مہینہ 11ویں والے کا ہے، ذکر 12ویں والے کا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آستانہ عالیہ گولڑا شریف، علماء اہل سنت. توجہ جی،
ذکر میرے مصطفیٰ کا ہو رہا ہے. قریب آ کے پوچھا اے محمد باجماعت بولو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب آپ درود پاک پورا پڑھے نا، درود پاک پڑھے تو آل کو الگ نہ کیا کرے. وَعَلَىٰ قریب آ کے پوچھتے ہیں اے محمد. اب چونکہ ارادہ بھی بدل گیا اور نیت بھی، کہتے ہیں اے محمد اگر میں کلمہ پڑھ لوں مجھے کیا ملے گا؟ اس کا غور نہیں کیا. قریب آ کے کہتے ہیں اے محمد اگر میں کلمہ پڑھ لوں تو مجھے یار یہی پہ رک کے ایک دعوت فکر ہے. ابھی اس نے کلمہ پڑھا، ابھی وہ کافر ہے، ابھی تو ڈیلنگ چل رہی ہے. کلمہ اس نے پڑھا، فی الوقت وہ جب سوال کر رہا ہے تو اس کا سٹیٹس کیا ہے؟ وہ کافر ہے. کافر ہو کے اتنا یقین رکھتا ہے یہ وہ رسول ہے جو کچھ دے سکتا ہے. اگر کلمہ پڑھ لوں کیا ملے گا؟ آگے بھی حسنین کا نانا تھا. اگلا جملہ میں کہنے لگا اور اس کے بعد میں دعا کروں گا جو جملے میں شامل ہو جائے وہ حسین کی قیادت میں جنت جائے. اگلا جملہ ہے سب سنیے گا. لفظ کیا ہے؟ اس نے کہا اگر میں کلمہ پڑھ لوں کیا ملے گا؟ قبلہ سرکار نے بھی ادھر ادھر کی بات ہی نہیں کی. فرمایا تو کلمہ پڑھ میں تجھے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. بشارت نہیں، ضمانت. میں ضمانت دیتا تو جنتی ہے. یہاں رک کے میں نے عقیدہ بتایا. جتنے اسٹیج پر سادات بیٹھے علماء بیٹھے ہیں ان سے دعا لینے کے لیے میں نے عقیدہ بتانا ہے. آپ کی توجہ چاہیے. اس نے کیا کہا؟ اگر میں کلمہ پڑھ لوں مجھے کیا ملے گا؟ حضور نے فرمایا تو کلمہ پڑھ میں تجھے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں، میرے سر پہ قرآن رکھ، مجھے رب کعبہ کی قسم جنت کی ضمانت یا مصطفیٰ دیتے ہیں یا مصطفیٰ کی آل دیتے ہیں. جنت کی ضمانت یا حضور دیتے ہیں یا حضور کی. اے جملہ رل کے بولو یا حضور کی. حسین کا ذکر رل کے بولو یا حضور کی. کتاب کا نام ہے السوائق المحرقہ، لکھنے والے علامہ ابن حجر مکی. اور بھی کتابیں ہیں، میں نے جان بوجھ کے اس کتاب کا حوالہ دیا ہے. اور بھی کتابوں میں یہ حدیث ہے. میرے نبی جلوہ کار ہے، سامنے علی ہے. چلو میں ایک منظر تواڈے سامنے رکھنا، جڑے بندے جاگ دے نے وہ تے ضرور بولن گے. نبی علی کا چہرہ دیکھ رہے ہیں، علی نبی کا چہرہ دیکھ رہے ہیں. سامنے علی. لفظ کے حدیث کے لفظ جواب فرمایا یا علی. کیا فرمایا؟ ڈال کے بولو اور اونچی. ٹھہرو. داڑھی شریف حضور کی سنت، سارا
امامہ شریف حضور کی سنت، سارا کھوتے، سفید لباس حضور کی سنت، سارا کھوتے، مسواک اچھا کرنی سنت ہے، ٹنگن نہ مینوں نہیں پتا، جنہ کو پتا بندے نو نہیں گل کرنی چاہیے، ہاں میں کدے نہیں پڑھیا، مینوں کرن دا پتا، ٹنگن دا کسی کو ہے حوالہ تو مینوں دے دے، میں منن والے آ امامہ حضور کی سنت، داڑھی حضور کی سنت، زلفیں حضور کی سنت، لباس حضور کی سنت، دعوت محبت ہے ہاتھ باندھ کے حضرت جی جہاں اتنی سنتیں پوری کر رہے ہیں کبھی یالی سنت سمجھ گئی کہہ لیں نعرہ حیدری میرے آقا نے کیا فرمایا رل کے بولو یالی اگلے لفظ شادی کیا انتا قسیم الجنہ والنار اچھا تسی ترجمہ سمجھ گئے ہو ان جڑا میں کرنا ہے نا اندے تے تسی دعا دینی ہے شاہ جی جڑا میں ترجمہ کرنا ہے انتا قسیم الجنہ والنار میرے آقا نے فرمایا اے علی قیامت کے دن منافقوں کو جہنم بھی تو بانٹے گا عاشقوں کو جنت بھی تو سلامت لوگ بھی پریشان ہو جاتے دے گئے سنیے تو کی ہو گئے ہر محفل جی علی علی ہر محفل جی علی علی میں ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں اپنے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری میں نے ان کی زبان سے بھی سنا ہے ان کی کتاب سے بھی پڑھا ہے اور جو پڑھا ہے نا اپنی فیلنگز بتا رہا ہوں مجھے خدا کی عزت کی قسم پتہ ہے ہم علی علی کیوں کرتی ہے شاہ جی مجھے رب کعبہ کی قسم ہمیں علی علی کرنے کا ڈھنگ یا صدیق نے سکھایا ہے یا صدیقہ نے سکھایا سبحان اللہ وہ بیٹی نے باپ سے پوچھا تھا بھائی خیر تے ہے نا بدم رسول کی چہرہ علی کا ہمیں تو طریقہ انہوں نے بتایا انت قسیم الجنہ لو جی یہ حدیث چلی نسل در نسل سفر کرتی ہے اور حدیث آ گئی خلیفہ ہارون الرشید کے سامنے اب مجھے اس کی شخصیت سے کوئی غرض نہیں ہے بدقسمتی ہے کہ اسے بڑا ہیرو بنا کے پیش کر دیا گیا ہسٹری تھا یہ اندر سے کیا تھا یہ سب جانتے ہیں لیکن اس کی ذات پہ میں نے بات نہیں کرتی آدھی خلیفہ ہارون الرشید کے سامنے اس نے سارے مولوی اکٹھے کر لیے اس وقت اس نے کہا مجھے یہ حدیث سمجھ نہیں آئی یہ حدیث علماء نے پوچھا بھئی کیا سمجھ نہیں آئی اس نے کہا سمجھ یہ نہیں آئی اکیلا علی میری تھک گئے ہو تو میں چھڑ دیا ذرا پیار نہ بولو پھر اس نے کہا سمجھ کے نہیں گئی اکیلا علی اتنی انسانیت میں جہنم کیسے بانٹے گا جنت کیسے بانٹے گا بھئی دیکھو اینا مجمع ہے اس مجمع میں بھی لنگر بانٹنا ہو تو اکیلے بندے کی بس کی بات دو چار ایک ٹیم چاہیے نا جڑی لنگر کلے بندے دے واسطے کا کام یہ چاند ہے اکیلے بندے کا کام نہیں تو جہاں ساری انسانیت ہو اکیلا علی جہنم کیسے بانٹے گا جنت کیسے بانٹے گا اس دور کے مولوی سر جوڑ کے بیٹھ گئے یاد رکھیے تعلیم وہ ہوتی ہے جس میں علی ہو بڑا لطیف نکتہ میں کہہ گیا میں نے کہا شاہ جی تعلیم وہ ہوتی ہے جس میں علی ہو تعلیم کے حرف ہیں 5
تے عین لام یہ میم، پہلا تے اڑاؤ آخری میم اڑاؤ پیچھے علی بچتا ہے. میں نے کہا تعلیم وہ ہے جس میں علی. مولوی سر جوڑ کے بیٹھ گئے، کسی کو سمجھ ایک علی والا بیٹھا تھا. اسی سارے ہی اور رل کے بولو ایک علی والا. اس نے کہا ٹھہرو، جن کے گھر کی بات ہے انہی سے پوچھتے ہیں. انہوں نے کہا کون؟ اس نے کہا علی کا بیٹا امام علی رضا علیہ السلام موجود ہے، انہیں بلاؤ، ان سے عرض کرو. عرض کی گئی، بلایا گیا. امام علی رضا علیہ السلام تشریف لائے. یہ ائمہ اہل بیت ہے، یہ ہم نے اٹھا کے شیعوں کے کھاتے میں ڈال دیے. یہ ہمارے بھی امام ہیں. اونچی بولو امام علی رضا آئے. اس نے کہا حضور ایک حدیث سمجھیے کا بیان کر. اس نے کہا یا علی انت تقسیم الجنہ والنار. فرمایا مشکل کیا ہے؟ اس نے کہا اکیلا علی. آپ مسکرائے. فرمایا اس حدیث کو ایک طرف رکھ، میں تجھے اپنے نانا کی ایک اور حدیث سناتا ہوں. جی حضور سنائیے. فرمایا میرے نانا نے فرمایا تھا یا علی لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق. اب ترجمہ سننا ہے. فرمایا میرے نانا نے کہا تھا علی منافق تیرے قریب آ نہیں سکتا، مومن تجھے چھوڑ کے جا نہیں سکتا. پاکستان پاک سلام نعرہ حیدری. شاید اس نے کہا یہ حدیث تو بڑی آسان ہے کہ منافق علی سے دور بھاگے گا، مومن علی کے قریب آئے گا. اب امام علی رضا مسکرائے. فرمایا اگر یہ حدیث سمجھ آ گئی تو سمجھ جنت بھی بٹ گئی جہنم بھی بٹ گئی. کہا وہ کیسے؟ فرمایا سال جتنے علی سے دور ہیں سارے جہنم میں، جتنے قریب ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. جتنے علی سے دور ہیں. میں نے جملہ بولا تھا جنت کی ضمانت یا حضور دیتے ہیں یا حضور کی، رل کے بولو یا حضور کی. دیکھیے میں ابھی آیا نا قبلہ سید محبوب حسین شاہ صاحب قاضمی دامت برکات، میں ان کے ڈیرے پہ ٹھہرا تو میں باہر دروازے پہ کھڑا ہو کے ایک چیز غور کرنے لگا. میرا ایک مسئلہ حل ہوگا. ان کے دروازے کے بعد نیم پلیٹ لگی ہے، اس میں لکھا سادات ہاؤس، ایسے ہی لگی نیم پلیٹ. اچھا ہم جب گھر بنائے تو باہر نیم پلیٹ لگاتے ہیں نا. اچھا اس نیم پلیٹ پہ ہوتا کیا ہے؟ گھر کے مالک کا نام لکھا ہوتا ہے. وہ نیم پلیٹ بتاتی ہے کہ مالک کون ہے. رل کے بولنا ہے. باہر لگی نیم پلیٹ بتاتی ہے کہ مالک. یار میں 5 مرلے 10 مرلے 1 کنال کا گھر بناؤں، میں نیم پلیٹ لگاتا ہوں تو جب اللہ نے جنت بنائی اللہ نے بھی شاہ جی جنت بنائی، پھر قبلہ جنت بنا کے نیم پلیٹ بھی لگائی اور حضور نے صحابہ کو پڑھ کے سنائی. اگر آپ بھی سنے تم بیدار ہیں تو میں وہ نیم پلیٹ بتاؤں جو حضور نے صحابہ کو بتائی. کیا میرے نبی نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ.
کیا مطلب؟ فرمایا جنت کا مالک یا میرا حسن ہے یا میرا حسین. اگر میں کلمہ پڑھ لوں میں ذرا ہوش و حواس والا خطیب. اگر میں کلمہ پڑھ لوں مجھے کیا ملے گا؟ فرمایا تو کلمہ پڑھ میں تجھے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. بندہ سیانا تھا، دیر اس نے بھی نہیں کی، گھوڑے پہ بیٹھا بیٹھا کہتا پھر بڑھائیے ہاتھ. ادھر سے اس نے ہاتھ بنایا، ادھر سے سرکار نے بڑھایا، سرکار نے ہاتھ پکڑ کے کلمہ پڑھا دیا. اب میرے حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری اس حدیث کو بیان کرتے، وہ فرماتے اس کے دل میں خیال آیا، امام بخاری نے لکھا، اس کے دل میں یہ خیال آیا جس کا کلمہ پڑا ہے کیوں نہ نیچے اتر کے اس کے قدم ہی چوم لو. اس رسول کے چلو میں آج محبوب شاہ جی کے ہاتھ چوموں، قدم چوموں، قبلہ غلام مصطفیٰ شاہ جی کے ہاتھ چوموں، ان کے سیدوں کے ہاتھ چوموں. لوگ کہتے ہیں یہ چومنا یہ کہاں سے آیا؟ یہ چومنا بر صغیر سے نہیں آیا، یہ چومنے کا تصور 1400 سال سے ہے. اس کا دل کیا میں قدم قبلہ گھوڑے سے اترا، گھوڑا بد کا، پاؤں رکاب میں اٹکا، گردن کے بل زمین پہ پڑا، من کا ٹوٹا، روح برباد ہوئی، وہیں پہ شہید ہو گئی. سرکار تک پہنچا، جب حضور نے یہ منظر دیکھا نا سرکار گھوڑے سے نیچے آئے. میں اس صحابی کے مقدر پہ کائنات نہ مار دوں کہ بلا سرکار زمین پہ بیٹھ گئے، اس کا سر اٹھا کے اپنی گود میں اور جتنے صحابہ قریب تھے نا انہیں آواز دی، ابو بکر ادھر آؤ، عمر ادھر آؤ، عثمان ادھر آؤ، علی ادھر آؤ، بلال ادھر آؤ، طلحہ ادھر آؤ، زبیر ادھر آؤ. صحابہ اکٹھے ہوئے، آقا کیا ہوا؟ فرمایا جس نے پکا جنتی دیکھنا ہے یہ دیکھ لے. میرا سوال ہے آپ سے، اس نے کتنی نمازیں پڑھی؟ حج مسجدیں کتنی بنوائی؟ نماز حج تو دور کی بات، اسے تو وضو کا طریقہ نہیں آتا، وضو بھی دور کی بات، جو کلمہ پڑھ کر غسل کیا جاتا ہے اس نے تو وہ بھی نہیں کیا. تو چلو اگر آپ برا نہ محسوس کرو تو میں اگلا لفظ کہوں، کلمے کا اسے نہیں پتا، کلمہ اسے نے پڑھا ہے، وضو کا اسے نہیں پتا، غسل کا اسے نہیں پتا، نماز روزے حج زکوٰۃ کا اسے، وہ تو اللہ کو بھی نہیں جانتا. اللہ کو بھی بھئی جانتا ہوتا تو کافر ہوتا. اس نے دیکھا تو صرف مصطفیٰ کو دیکھا، جانا مصطفیٰ کو جانا، مانا مصطفیٰ کو مانا، پہچانا مصطفیٰ کو پہچانا، تسلیم کیا مصطفیٰ کو کیا. آواز قدرت آئی، مجھے غرض نہیں، مجھے کوئی جانتا ہے، پہچانتا ہے، کتنا مانتا ہے. میں یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جو مصطفیٰ کو مان گیا وہ فرمایا جیسا بنایا ویسا یہ ہے ایمان. میں بس آ گیا سمیٹنے پر بات.
عمل صالح. تھوڑا روائز کر لیے نا تاکہ سبق مکائیے. عمل مرد ہو یا عورت، بندہ مومن، مولا ملے گا. سوال ہے عیشہ جی میں ملے گا کیا؟ فرمایا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. اس عالم میں موت آ بھی جائے میں رب وعدہ کرتا ہوں مرنے نہیں. کون کہتا ہے کہ مومن مر جاتا ہے؟ یہ تو دریا ہے سمندر میں اتر جاتا. امام راضی نے 13 معنی لکھی ہے حیات طیبہ. جتنے میں صرف آج کی اس محفل میں آپ ایک پیغام لے کے جائیں. ایک معنی بیان 13 میں سے ایک معنی. جی بھی میں حاضر چھڑے ہی تان تاکہ بلاؤ. سارا سودا ہی کوبری دنی نہ بیچی رہا. توجہ ایک معنی وہ کیا ہے؟ فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ. عمل صالح ہو، مرد ہو یا عورت ہو، بندہ مومن ہو. پھر فرمایا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. اللہ فرماتا ہے میں اس کی موت کو آسان کر دوں گا. موت آسان، یہ بہت بڑی نعمت ہے. حدیث پاک ہے، میں نے اپنے استاد کی زبان سے سنا ہے. جب ملک الموت کسی بندے کی روح پرواز قبض کرنے جاتا ہے نا، ملک الموت، اللہ پوچھتا ہے کدھر کا ارادہ ہے؟ بیٹا ادھر دیکھنا، نوجوانوں ادھر دیکھنا. اللہ کیا پوچھتا ہے ملک الموت سے؟ اگر بندہ نیک ہو تو ملک الموت عرض کرتا ہے مولا آج میں نے لاہور کے علی حجویری کی روح قبض کر لی ہے، میں نے بغداد کے عبد القادر کی روح قبض کر لی ہے، میں نے اجمیر کے غریب نواز، میں نے گولڑے کے مہر علی کی روح قبض کر لی. جب فرشتہ کسی نیک بندے کا نام لیتا ہے نا، اللہ کا جواب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کہتا ہے ملک الموت وہ تو میرا ہے. نہیں مینو توقع سی سارے نہیں بولن گے، لگی والے بولن گے. اللہ فرماتا ہے وہ تو چلو میں گل کھول دیا، میرے بچے نوجوان سمجھ جا. بھئی ہم سارے مل کے کہیں نا میں اس کا بندہ، میں اس کا بندہ، میں اس کا بندہ. اس کی ویلیو اور ہے اگر وہ کہے یہ میرا بندہ. ایک گل یاد آ گئی مینوں، اجازت ہے. اصحاب کہف غار میں رہے، کتنے سال سوئے؟ 309 سال. دہرانے میرا بیٹا یاد ہو جائے گا. کتنے؟ 309 سال. امام راضی نے لکھا ہے 309 سال وہ غار میں رہے. وہ غار کے اندر تھے، ایک غار کے منہ پہ تھا، وہ تھا کتا. اصحاب کہف کا کتا غار کے منہ پہ اور اصحاب کہف اندر. امام راضی نے لکھا ادھر میری طرف، اللہ ہر 6 مہینے بعد فرشتوں کو بھیجتا جو اصحاب کہف کی کروٹ بدلتے. ایتھے فرشتے نہیں آنا، ایتھے آپ ہی مت کر مجھے. تھوڑا جا کے بولو سبحان اللہ. ہر 6 مہینے بعد فرشتے اترتے اصحاب کہف کی بولو.
جب آئے نا جی جاوید بھائی پہلی دفعہ فرشتوں نے اصحاب کہف کی ایسا کروٹ بدلی، بدل کے اوپر گئے نا تو اللہ نے پوچھا بدل آئے ہو؟ بڑا اونچی بدل آئے ہو؟ جی مولا بدل آئے۔ فرمایا سب کی؟ سب کی؟ عرض کی مولا جتنے غار میں تھے سب کی؟ تو فرمایا جو غار کے منہ پہ لیٹا ہے۔ اگلا جملہ قبلہ نسبت والے صاحب آستانہ طریقت بیٹھے آپ کی نظر کر رہا ہوں، مولا وہ تو کتا ہے، وہ تو کتا ہے۔ اب قرآن پڑھ، اللہ نے فرمایا خبردار وہ کتا نہیں، کلبہم وہ ان کا کتا ہے۔ او بھائی کتا ہونا اور ہے، ان کا۔ چلو 11ویں بھی ہو جائے گی، کل چھیڑ گئی ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کون اعلیٰ حضرت؟ کبھی ہم سے سنا اعلیٰ حضرت کون ہے؟ لوگوں نے تو اعلیٰ حضرت کو مصطفیٰ جان رحمت میں بند کر کے پیک کر کے رکھ دیا۔ جتنا ظلم اعلیٰ حضرت کے ماننے والوں نے اعلیٰ حضرت پہ کیا اتنا کسی نے نہیں کیا۔ بولی گال ہے، آپ نے زمانے کو بتایا ہی نہیں کتنا بڑا امام آپ کے اندر تھا۔ کون اعلیٰ حضرت؟ نسبت دے، اور جتنا قبلہ ہم نے مس یوز کیا ہے نا اعلیٰ حضرت کا نام لے لے کے، یہ تو قیامت کے دن پتا چلے گا۔ اور اعلیٰ حضرت کی ہے سرکار کی اولاد، اولاد کی اولاد، اولاد کی اولاد، اولاد کی اولاد، تاجدار بغداد، فرد الافراد، مرجع اوتاد، قطب الاقطاب، شہنشاہ بغداد حضرت عبدالقادر جیلانی کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر اعلیٰ حضرت کہتی ہے تجھ سے در، یہ اعلیٰ حضرت کہتے میں نہیں کہتا کہ میں حضور کی آل کا غلام ہوں، مجھے ڈر لگتا ہے، یہ نہیں کہا۔ انہوں نے کہا تجھ سے در، در سے ہے ساق، اور ساق سے ہے نسبت مجھ کو۔ میں نہیں کہتا کہ میں حضور کی آل کا غلام ہوں، نہیں، آل کا جو در ہے نا میں در کا بھی نہیں، اس در پہ جو کتا بیٹھتا ہے نا میں اس کتے کا غلام ہوں۔ یہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی ہے، یہ قوم کو سناؤ۔ فرماتے تجھ سے در، در سے ہے سگ، اور سگ سے ہے نسبت مجھ کو، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ کوشش کرو لاوارث نہ جاؤ، کوئی وارث رکھو۔ ہمارے لاہور میں نا کبھی کبھی کتا پش مہم چلتی ہے، میونسپل کمیٹی والے آتے ہیں، ہاتھ میں ان کی رائفل ہوتی ہے، جہاں آوارہ کتا ہونا ایسا فائر مار کے ٹرالی میں پھینکتے، وہ کوئی کتا نہیں چھوڑتے، ہاں جس کے گلے میں پٹا ہو اسے کچھ نہیں کہتے۔ میں نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا، وہ کتوں کو مار رہے تھے ماڈل ٹاؤن سامنے پلاٹ میں، تو وہ ایک کتے کے گلے میں پٹا تھا، اسے میں کے ساتھ اے کو رشتے دار ہے بھائی باقیاں نو ماری آ رہے ہو اینو چھڑ دیتا ہے۔ کوئی ککیا بولے ایسے کہنا تیرے پٹا نہیں دے سکتا، میں کہا پٹے تو کی مراد ہے؟ انہوں نے کہا یہ جو پٹا ہے نا یہ پٹا بتا رہا ہے اس کے وارث ہیں، یہ پٹا بتا رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا تھا اس نشانی کے جو سب ہے وہ نہیں مارے جاتے، اگر پٹا گلے میں ہو پھر وارث سر پہ ہوتی ہے۔ آج
آج کی اس محفل میلاد کا پیغام کیا ہے؟ لوگوں یاد رکھو، کوشش کرو لاوارث کہیں نسبت، یہ نسبت بڑی چیز ہے۔ اللہ فرماتا ہے کدھر جا رہے ہو؟ مولا فلاں تیرے بندے کے پاس۔ حدیث مکمل کرنے بات مکمل۔ اللہ فرماتا ہے وہ تو میرے ہیں۔ مولا پھر فرمایا اکیلا نہ جا، جب نیک بندے کی روح پرواز کرتی ہے وہ میں منظر حدیث سے بیان کر رہا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے اکیلے نہ جا۔ مولا پھر کیا کروں؟ اللہ فرماتا ہے 500 فرشتوں کی بارات لے کے جا۔ تھوڑا اونچی بولو، کتنے فرشتے؟ 500 کیوں آتا ہے؟ وہ بندے کی ٹنگا پڑ دیا نہیں، بندہ ایک بار نہ ہو یا 1 لاکھ، اکیلے ہی ملک الموت کافی ہے۔ وہ 500 کیوں آتی ہے؟ فرمایا یہ میرے مہر علی کا پروٹوکول ہے، یہ میرا پروٹوکول ہے۔ فرشتے جب چلنے لگتے نا قبلہ 500 فرشتے، اللہ فرماتا ہے آؤ یہ بات سنو۔ جی مولا، فرمایا میرا بندہ ہے۔ ایک مالک عبد چیزیں دیگر، عبد ہو چیزیں دیگر، یہ میرا بندہ ہے۔ مولا پھر فرمایا جب اپنوں کے گھر جائیں تو خالی ہاتھ نہیں جاتے۔ حدیث پاک ہے۔ مولا کیا کرے؟ اللہ فرماتے ہیں جنت میں جاؤ، پھول چنو، ہار بناؤ، گجرے بناؤ، پتیاں بناؤ۔ مولا کرنا کیا ہے؟ فرمایا جب میرے بندے کے پاس جاؤ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، کرنا کیا ہے؟ فرمایا جنتی ہار ڈالتے جانا، آرام سے روح نکالتے جانا۔ میرے دوستو، آپ جتنے آئے ہیں، میں مرکزی میلاد کمیٹی محلہ قاضی آباد کلندر آباد، ویسے ہی کلندر آباد ہے، یہ سارے کلندروں کا علاقہ ہے۔ سبحان اللہ۔ نقش شاہ پیمبر سا کوئی ڈھونڈ کے لا، حضور آپ کی نظر آئی وہ لفظ پڑھ کے شعر یاد آ گیا، نقش شاہ پیمبر سا کوئی ڈھونڈ کے لا، گھر ایک طرف در سا کوئی ڈھونڈ کے لا، مولوی 2-4 سال نہیں صدیاں لے لے تو علی چھوڑ، کلندر سا کوئی ڈھونڈ کے لا۔ یہ کلندر آباد ہے۔ اور میرے دوستوں، تحریک منہاج القرآن اس دور کے اندر یہی نسبتوں کا حیا سکھا رہی ہے، آل رسول کا حیا سکھا رہی ہے۔ اور میرے نبی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو غدیر خم میں فرمایا تھا، انی تارک فیکم الثقلین، میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و اہل البیت اطرتی۔ ایک اللہ کی کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں، یعنی قرآن، ایک اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ الحمدللہ منہاج القرآن میں دونوں تھامے ہوئے، قرآن ایسا تھاما کہ نام ہی منہاج القرآن ہے۔ اور ابھی ریسنٹلی حضور شیخ الاسلام 1500 سے زیادہ وہ بندہ کتابیں لکھ چکا ہے۔ سبحان اللہ بولی۔ قبلہ ابھی جو کتاب آئی ہے 1400 سال میں حدیث کی سب سے بڑی کتاب، 60 جلدوں میں یہ کتاب آ رہی ہے، حدیث کا انسائکلوپیڈیا، جس کو ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے لکھا ہے۔ اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ دنیا کی کوئی حدیث جو آپ نے سنی ہے وہ سوچو، تلاش کرنی ہو، اس کتاب میں دیکھو، ایک ہی کتاب میں ساری حدیث مل گئی۔ جس موضوع پہ چاہیے حدیث ایک ہی کتاب سے۔ یہ صدیوں کا کام ہے جو اکیلے ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے، حضور کی محبت کا پیغام 43 سال سے وہ بندہ گھر گھر پہنچا رہا ہے۔ اور درد ڈاکٹر محمد طاہر القادری کو قبلہ ایک ہی ہے، کیا
عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں، بعد مرنے کے لحد میں بھی جلا۔